والعنان الثناء إليه ثانيا وعلى أفضل رسله محمد وآله مجليا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعدل إذا لم أعدل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ اور حدیث پاک کا بہت مختصر حصہ پڑھا ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر طرفین کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع تو ویسے پچھلے جمعے کے اندر اشارہ کر دیا تھا، متعین ہے، لیکن بدقسمتی سے مجھے بھول گیا، ابھی یاد ہے تھوڑے سے وقت سے۔ میں مطالعہ اور کرتا رہا اور یاد اب آیا کہ اور کرنا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے آزمائشوں میں۔ لیکن موضوع وہی ہے، پچھلے جمعے کے اندر بیان کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ضروری ہے۔ جس انسان نے بھی ادب کیا اللہ کے رسول کا تو اس کی عزت اتنی بڑھی کہ نسلوں کی بھی عزت بڑھ گئی۔ پچھلے جمعے کے اوپر یہ بیان ہو گیا۔ لیکن جس انسان نے اللہ کے رسول کی بے ادبی کر دی وہ خود بھی ذلیل ہو گیا، اور پھر اس کی ذلت جو ہے نسلوں تک ذلت چلتی ہے۔ صرف ذلت اتنے تک بند نہیں رہتی، بلکہ اس کی ذلت جو ہوتی ہے وہ کئی نسلیں تباہ کر کے چلی جاتی ہے، کیونکہ آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے، کوئی عام بات نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بیان یہ کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ادب کر کے دکھایا تو بڑی عزت ملی، نسلوں تک عزت چلتی رہی۔
آج کے سبق کے اندر بیان کرنا ہے کہ جس نے حضور کی تھوڑی سی گستاخی کی، تھوڑی تو ہوتی نہیں ہے، نبی کی گستاخی تھوڑی کیسے، بہرحال تھوڑی سی بھی ادبی اس نے سمجھیے کہ یہ تھوڑی سی ہے تو خود بھی ذلیل ہوا اور نسلیں بھی تباہ و برباد ہوئی۔ اصل کے اندر تو یہ موضوع چلا تھا جیو نیوز کی وجہ سے، قرآن مقدس کا اشارہ اور پھر آگے سے سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام سورت الاحزاب ہے، 22واں پارہ، آیت نمبر میرے سامنے 57 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جو لوگ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی گستاخی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ، ان پر دنیا کے اندر بھی اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عذابا مہینا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کے اندر بھی انسان رسوا ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی انسان رسوا اور تباہ ہو جاتا ہے۔ ابو رافع یہودی مثال پیش کر رہا ہوں، خود تباہ و برباد ہو گیا۔ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف، بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى ابی رافع الیہودی رجالا من الانصار وامر علیہم عبد اللہ بن عتیق وکان ابو رافع یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو رافع یہودی ظالم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا ہے، بات لکھی لوگوں میں پھیلا دی۔ حضور ایسے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حضور ایسے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو، ان میں سے ایک عبداللہ ابن عتیق ہے، فرمایا اے انصاری صحابی، یہودی تمہارے پڑوسی ہیں، فلاں بندہ مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، کون جا کر بدلہ لے گا میری اس تکلیف کا؟ حضرت عبداللہ ابن عتیق کھڑے ہو گئے۔ اللہ کا رسول نے فرمایا آپ اپنے انصار صحابہ کو ساتھ لے جاؤ اور اس سے بدلہ لے کر آؤ۔ اللہ کا رسول پورا بدلہ لینا ہے یا ادھورا؟ نہیں سمجھے؟ پورے کا پورا بدلہ لینا ہے یا ویسے تھوڑا سا بدلہ لے کر آنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پورا بدلہ لے کر آنا ہے۔ عبداللہ ابن عتیق چل پڑے اور ساتھیوں کو بھی ساتھ لیا۔ اس کا ایک قلعہ تھا ابو رافع کا حجاز کے اندر، وہاں بیٹھ گئے، پہلے ناکہ لگا کر باہر نکلے گا، لیکن وہ ظالم باہر نہیں نکلا کرتا تھا، گستاخ نبی، بے ادب نبی جو کرنے والا تھا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں ساتھیوں کو مجھے اللہ کی قسم ہے جب تک پورا بدلہ میں نہیں لوں گا مدینہ میں داخل بھی نہیں ہوں گا۔ مدینہ میں داخل ہوں گا تب جب اللہ کے رسول کا بدلہ لوں گا۔ بڑی تکلیفیں پہنچا رہا ہے میرے نبی کو،
توجہ میری طرف کرو بھائیوں۔ لیکن ہوا کیا، حضرت عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں تم ادھر ہی بیٹھے رہو، میں امیر ہوں، میں آگے جاؤں گا۔ قلعے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بکریاں چرانے والے اس کے جو نوکر تھے وہ بھی آ رہے ہیں، بڑے بڑے نوکر باہر سے آ رہے ہیں کھیتی باڑی کر کے۔ یہ عبداللہ ابن عتیق جو ہے ان کے وقت جو آنے والا تھا، خاص اندھیرا بھی چھا رہا تھا مغرب کا، جس طرح قضاء حاجت کے لیے انسان بیٹھتا ہے، حضرت عبداللہ صاحب بھی بیٹھ گئے۔ وہ جو شرطہ کھڑا ہوا تھا، جو اس کا دردان تھا، دروازے کے اوپر حارس چوکیداری کرنے والا تھا، وہ بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے اس انسان کو، عبداللہ ابن عتیق کو، جلدی کر اندر داخل ہونا ہے تو ہو جا۔ اس نے سمجھا ہے کہ یہ ہمارے اپنوں میں سے کوئی بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے جلدی کر، کیوں بیٹھا ہے؟ میں نے دروازہ لگانا ہے، تالا لگانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں میں تو خوش ہو گیا، اب موقع ہے جلدی داخل ہونے کا۔ قلعے میں داخل ہو گیا، چھپ کر بیٹھ گیا۔ دربان آ رہے ہیں، چابیاں لگا رہے ہیں، تالے لے دے رہے ہیں، سارے بلڈنگ کو تالے لگ گئے ہیں۔ ہوا یہ کہ اس کا جو خاص کمرہ تھا آگے قلعے کے اندر، اس کو بھی ایک دربان آیا، چابیاں اس کو بھی تالا لگا دیا۔ میں نے دور سے دیکھا چابیاں ظالم کہاں رکھتا ہے، کیونکہ میرا شکار یہاں موجود ہے۔ آسان ہے، سننا آسان ہے، کہنا بھی آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ ایک بندہ ہے، باقی صحابہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جس کے دل کے اندر محبت رسول آ جائے اس کو دنیا اچھی لگتی نہیں ہے، اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اندر بیٹھو ہے انتظار۔ اس انسان دربان نے خاص جگہ چابیاں رکھ دی ہیں، جس وقت چابیاں رکھی ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عتیق بھی بیٹھ گئے تاکہ سارے سو جائیں اور میں پورا وقت لگاؤں گا اپنے کام پر، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا پورا کام کرنا ہے، ادھورا نہیں کرنا، اب پورا کرنا ہے۔ بیٹھا ہوا ہے، جس وقت سارے سو گئے پتہ لگ گیا اب کوئی جاگنے والا نہیں ہوگا، چابیاں اٹھائی ہیں، خاص کمرے میں داخل ہو گئے، وہاں پتہ نہیں ہے کہاں سوئے ہوئے ہیں، اندھیرا سے ہے، وہاں سے آواز لگاتے ہیں یا ابا رافع اینا، او ابو رافع تو کہاں ہے؟ اس نے آگے سے کہا کون ہے جو میرے کمرے میں داخل ہو گیا ہے؟ جب اس نے آواز دی تو سمجھ آ گیا وہاں سویا ہوا ظالم ہے۔ حضرت صاحب نے تلوار اٹھائی، ماری صحیح طریقے سے، لیکن اس نے چیخ بھری، پتہ نہیں ہے کہ اس کو پوری لگی بھی صحیح کہ نہیں۔ دروازے سے باہر آ کر بیٹھ گیا، جتنے تک کام پورا نہیں کروں گا قلعے سے نکلوں گا نہیں۔ بیٹھا ہوا حدیث سنا رہا ہوں بخاری کی، بخاری شریف میں آتا ہے، بیٹھے ہوئے بیر کمرے کے ساتھ، کہتا ہے یار یہ ادھورا کام تو ہو گیا، اللہ کے رسول نے جو فرمایا پورا بدلہ لے کر آنا ہے۔ سبحان اللہ، پھر کیا ہوا؟ پھر کہتا ہے میں تھوڑی سی دیر کے بعد پھر داخل ہوا، آواز تبدیل کر کے کہا یا ابا رافع، او ابو رافع کیوں چیخ ماری ہے؟ اس نے سمجھایا کہ میرا کوئی خاص دربان داخل ہو رہا ہے، میری چیخ کی وجہ سے آ گئی ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے تجھے ماں غارت کرے گم پہ، میرے اوپر کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ لمبی بات کہی، عبداللہ کہتے ہیں جب اتنی لمبی بات کی ہے تو میں بہت قریب ہو گیا، سمجھ آ گئی یہاں سے آواز آ رہی ہے۔ کھینچ کے ماری میں نے تلوار کی نوک اس ظالم کے اوپر، مجھے جس وقت یقین ہو گیا کہ یہ نوک جو ہے اس کی پیٹھ سے نکل گئی ہے، وہ پچھلی ہڈی کی بھی آواز آئی ہے جب مجھے، اب میں نے کہا الحمدللہ پورا کام ہو گیا ہے۔ جو پیغمبر کا گستاخ ہو وہ ذلیل ہوتا ہے،
لیکن پھر بھی کیا ہوا، کہتے ہیں میں نے قلعہ سے باہر آنے کے لیے دیکھا، بڑا جو گیٹ تھا میرے پاس گچھا چابیوں والا تو تھا، لیکن جو بڑے گیٹ والا تالا مجھ سے نہیں کھل رہا تھا، پتہ نہیں لگ رہا تھا کون سی چابی لگے گی اس گیٹ کو۔ میں نے دیوار پھلانگی تو ہاں میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اتنی محبتوں کے اندر تکلیفیں تو آتی ہیں تاکہ درجات اور بڑھ جائیں۔ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے اپنا جو خاص اپنے اوپر ایک رومال رکھا ہوا تھا اس کو میں نے کھینچ کے باندھ دیا، ٹانگ پر ہاتھ لگا کر کہتا ہوں عبداللہ کی ٹانگ میں اتنے تک نہیں جاؤں گا جتنے تک میں اپنے پیغمبر کے دشمن کا اعلان نہیں سنوں گا کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ تیری ٹانگ مجھے میری ٹانگ ہو، مجھے تیری پرواہ نہیں ہے، پیغمبر کی عزت کی بڑی پرواہ ہے۔ باہر بیٹھا ہوا ہے، مرغوں نے آواز دے دیا زانوں والی، ان کے دربانیوں میں شور مچ گیا، قد قتل ابو رافع، قد قتل ابو رافع، ابو رافع قتل ہو گیا ہے۔ یہ باہر بیٹھے ہوئے مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، سارے لوگوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں تو وہ میرے نبی کے صحابی ہیں، نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں تو نبی کے صحابی ہیں۔ قرآن مقدس کا انداز بھی سنتے جا، سورت کا نام سورت احزاب ہے، 21واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آیت نمبر 6 ہے۔ نبی کی جان جو ہے صحابہ کے زیادہ ترجیح والی بات ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے یہ جو مومن صاحب ہیں، نبی کی جان کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا خیال کر میرا دوستا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، پنڈلی سے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، پھر بھی جذبات ایسے ہیں کہ جب تک اعلان نہیں سنوں گا دشمن نبی کا اتنے تک میں جاؤں گا نہیں۔ جب آواز سنی تو چل پڑے، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کے پاس آ کر کہتے کام تمام ہو گیا ہے، چلیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس۔ دوسرے صحابہ مورخین لکھتے ہیں، ڈھانسنا دیتے ہیں، یار ہمارے اوپر ٹیک لگا کر چل لیں، بڑی زیادہ تکلیف ہوگی۔ کہتے ہیں یارو آج اس تکلیف میں جو مزہ ہے، اتنا سکون میں مجھے کبھی مزہ نہیں آیا تھا۔ اتنی تکلیف جو آج آ رہی ہے، پنڈلی ٹوٹی ہوئی ہے، آج تکلیف جو آ رہی ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے زندگی میں اتنا میں نے سکون جتنے بھی دیکھے ہیں کبھی مجھے اتنا سکون میں لذت نہیں آئی جو آج تکلیف میں لذت آ رہی ہے۔ آخر کار پیغمبر کے سامنے بیٹھ گئے، اللہ کے رسول جی کام تمام ہو گیا ہے، میں نے پورا کام کر دیا ہے، حال یہ بن گیا ہے کہ میری پنڈلی یہ اس ٹوٹ گئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابسط رجلک ابسط رجلک ابسط رجلک بسطت رجلی مسحها كأنها لم أشتكها قط۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میرے عبداللہ آگے پنڈلی کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، میں نے آگے پنڈلی کی، اللہ کے رسول نے پیار سے ہاتھ جب لگایا، کہتے مجھے اللہ کی قسم ہے سارے درد بھی میرے ختم ہو گئے، ساری تکلیفیں بھی میری ختم ہو گئی، پنڈلی میری اللہ تعالیٰ نے صحیح کر دی ہے۔ ہاں
پنڈلی صحیح ہو گئی، کامیابی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مقدس کا انداز بھی دیکھتے جاؤ نا۔ سورت کا نام سورت اعراف ہے، 9واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او لوگو دھیان کرنا، اے ایمان والو، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ جس انسان نے ایمان لانے کے بعد میرے پیغمبر کا ادب کر کے دکھایا، وعزروہ ونصروہ، ادب بھی کیا اللہ کے پیغمبر نے جو حکم دی، اور پھر اس کے بعد حضرت صاحب کی مدد بھی کر دی ہے، اور اس نور کے پیچھے چل پڑا جو ہم نے اتارا ہے قرآن مقدس والا۔ پہلے ادب کر دکھایا، پھر پیغمبر کی بات مان دکھائی، قرآن پاک کی بات بھی مانی۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ دنیا کے اندر کامیاب بیٹھا ہوا ہے عبداللہ ابن عتیق۔ اللہ، تھوڑا سا سوچو نا، ادب کیا سا تھا 1450 سال پہلے، اب بھی ان کا نام آ رہا ہے، قیامت تک اس کا نام آئے گا۔ جو ابو رافع ظالم گستاخ تھا وہ خود بھی مٹ گیا ہے اور اس کا نام بھی مٹ گیا ہے، اور نسل بھی مٹ جاتی ہے۔ دوسری حدیث بخاری شریف سے، خود انسان بے ادب بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لیکن جو نسل آتی ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اللہ کے رسول کی بے ادبی کرنے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں بہت سارے، کیا کہتے ہیں؟ قالوا بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم، قال عبد اللہ بن ذی الخویرس قال اعدل یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب آئے اور جہاد کر کے آئے مدینہ پاک کے اندر، تو جو مکہ والے صحابہ تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ نئے نئے مکہ والے صحابہ مدینے میں آئے تھے، فتح مکہ ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بعد سب سے زیادہ ان قریشیوں کو مال دیا تاکہ ان کے ذہن میں آ جائے اسلام لانے والا بھوکا نہیں مرتا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نوازتا رہتا ہے۔ نئے نئے مسلمان ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور جے رہے ہیں مال غنیمت، ادھر سے عبداللہ بن ذی الخویسر آ جاتا ہے، تمیمی ہے، آ کر کہتا ہے اعدل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول عدل کرو اور انصاف کرو۔ اتنی سی بات کی ہے، توجہ تو فرماؤ نا، اتنی سی بات ہے، انصاف فرمائی اللہ کے رسول نے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یعدل اذا لم اعدل، مجھ سے زیادہ کون عدل کرے گا اگر میں نہیں عدل کروں گا۔ سورت کا نام سورت الشورى ہے، 25واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن مقدس کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اعلان فرمائیے نا، کون سا اعلان ہے؟ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان عدل کروں، انصاف کروں، یہ مجھے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سارا حکم جو ہے انصاف والا اونچا حکم کون سا ہے؟ اللہ ربنا وربکم، اللہ میرا بھی داتا ہے تمہارا بھی داتا ہے۔ اونچا بولو اللہ کے لیے، داتا ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔
दाता मेरा भी अल्लाह, तुम्हारा भी दाता अल्लाह, पालने वाला है तो अल्लाह है, यही सबसे ज्यादा इंसाफ है। लिहाजा मुझे इंसाफ के साथ भेज दिया गया है, मैं अगर इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन करेगा? क़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दानी अज़रिब अनक़हु। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उमर इब्न ख़त्ताब ने तलवार खींच ली, फरमाने लगे अल्लाह का रसूल जी मुझे इरशाद फरमाओ ना, मैं इस जालिम की गर्दन कलम करके रख दूं, क्योंकि मैंने तो पहले दिन से कहा था, वो एक मुनाफिक आया था, मैंने कहा जो अल्लाह के रसूल का इंसाफ किसी को कबूल नहीं है, तुम मेरी तलवार इंसाफ करेगी। जल्दी इरशाद, हुक्म इरशाद, मैं इसको आज कत्ल करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ओ ये समझा रहा था जिस इंसान ने अल्लाह के रसूल की थोड़ी सी भी बेअदबी की उसकी नस्लें भी तबाह बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दअहु फइन्न लहु अस्हाबन यहक़िरु अहदुकुम सलातहु मअ सलातिही व सियामहु मअ सियामी। ए उमर छोड़ दो, इस इंसान को छोड़ दो, इसकी नस्लें भी ऐसी नस्लें आएंगी, बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ेंगी, रोजे रखेंगी, तहज्जुद गुजार होंगी, लेकिन जो इसने भी अदबी की है, सुना है उमर अब इसको कत्ल करने की जरूरत नहीं है, इसकी सारी नस्लें भी तबाह हो जाएंगी, सारी की सारी नस्लों की बातें भी तबाह हैं, रोजे भी तबाह हैं, इसको कत्ल करने की जरूरत नहीं, बस बेअदब की इतनी सजाएं काफी है कि नस्लें तबाह हो जाएं। लिहाजा आप कत्ल न करें। हाँ यही समझा रहा था ना, जो इंसान थोड़ी सी बेअदबी अल्लाह के रसूल के बारे में कर दे, इंसान खुद भी तबाह बर्बाद है और इसकी सारी आने वाली नस्लें भी तबाह बर्बाद हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल की बेअदबी का तो इंसान सोचे तो अपनी जगह पर कभी ख्याल वैसे भी आ जाए तो इंसान के जिस्म के बाल खड़े हो जाएं। क्या होवे कि उनकी तस्वीरें बनाई जाएं और उनकी तस्वीरें बनाकर ये कहा जाए कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो जालिमों। पिछले जुमे पर मैंने बयान ये भी किया था कि सहाबा का तो ऐसा अदब था कि अगर गुस्ल की हाजत होती तो हजूर के पलान को भी हाथ न लगाते कि हम पाक पलान को कैसे हाथ लगाएं, और तुमने गंदी टीवी पर गंदे बंदे को मंसूब कर दिया अल्लाह के रसूल की तरफ, तो बहरहाल ये फिर नस्लें तबाह हो जाएंगी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना।